بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھ لیجئے، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ ہے جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت پر کی بنا پر کیا گیا ہے، میں کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا سچویشن ہو رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کشتی میں تو بیٹھے ہیں اور اس کو ہی سوراخ کر رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ ایکچولی ان کی مدد کر رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. وہ سیدھے سادے دیہاتی لوگ تھے، اپنا گزارا جو کشتی چلا کے کرتے تھے. لیکن آگے جو بادشاہ تھا وہ بڑا لالچی تھا. وہ کیا کرتا تھا، وہ تمام چیز لوگوں کی سامان کو لے لیتا تھا، ایکسٹرا ٹیکس لیتا تھا اور سامان جو ہے یا پراپرٹی ہے سب کی ضبط کر لیتا تھا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بچے تھے، وہ جو لڑکے ایسی بستی میں تھے جن کا اخلاق اور کوئی صالح لوگ وہاں پہ تھے ہی نہیں. تو وہ لوگوں کے بستی میں اتنی بیہودہ اور خراب لوگوں کی، گنہگار لوگوں کی بستی میں بھی وہ 2 یتیم بچے تھے. چھوٹے یتیم اس کو بولتے ہیں جب چھوٹے ہوں. تو چھوٹے بچوں کی خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے کس بندے کو بھیج رہا ہے؟ دیکھیے خضر علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ جلیل القدر رسول ہیں، ان کو بھیجتا ہے کہ اس غریب کا، اس یتیم کا خزانہ جو ہے محفوظ ہو جائے. اور انہوں نے دیوار کو کھڑی کی. یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ یہ سورہ ہمیں بچاتی ہے کس سے؟ دجال کے فتنے سے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اگر حلال کمایا، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو اس کی ذمہ داری کس کے ہے؟ وہ اللہ کی ذمہ داری، اس کو بچا لے گا وہ. یہ ہمیں خالی کہانی پڑھنے کے لیے تھوڑی نہ بتایا گیا. اللہ یہاں پہ امپورٹنس آف حلال رزق بتا رہا ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنے کتنے بڑے بندے کو بھیج دیا اور اس کو علم سیکھنا تھا اور وہ کام بھی اللہ نے لے لیا. تو اس طرح سے جو حلال رزق ہوتا ہے یہ آپ کی اپنے جسم کے لیے اور آپ کی عبادت کے لیے اور آپ کی دعاؤں کے لیے حلال رزق بہت ضروری ہے. ورنہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو حرام رزق ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی نہ عبادت کبھی قبول ہوگی نہ کوئی دعا آپ کی قبول ہوتی ہے. تو اور اگر حلال رہے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ الکہف میں یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ خزانے میں کیا ہوتا ہے؟ سونے چاندی. پھر ہم نے پڑھا تھا اصحاب کہف میں کہ چاندی کا سکہ لے کر گئے. میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ سورۃ الکہف ہے، اس میں آپ کو نا اپنے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھنا ہے، اللہ کے نور سے بھی دیکھنا ہے آپ کو. تو آپ دیکھیے کہ 1924 میں جب خلافت ختم ہوئی اس وقت جو دنیا میں جو کرنسی چلتی تھی وہ تو گولڈ یا سلور کے سکے ہوتے تھے، یا تو سونے یا چاندی کے سکے ہوتے تھے. اس کے بعد یہ بوگس پیپر منی آیا. اب ہم دیکھیں یہ لاک ڈاؤن جو ہے اور یہ 1920 ہے، ابھی 4 سال میں 100 سال ہونے والے ہیں. اب زیادہ تر بہت قوی امکان ہے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسری کرنسی آنے والی ہے اور ڈالر کی اہمیت اور امریکہ کی اہمیت ختم ہونے والی ہے. اور دوسری جب کرنسی آئے گی تو ہو سکتا ہے وہ ڈیجیٹل ہو، اس میں اور بھی دجالیت ہوگی.
اب میں یہ بات آپ کو اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ اللہ سے بہت زیادہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں طیب اور حلال رزق دے۔ اب آپ بتائیے، کوئی آج یہ سوچ سکتا تھا کہ آئل کی پرائس یہ ہوگی؟ کبھی بھی نہیں سوچے تھے کہ آئل نیگیٹو میں جائے گا، لیکن وہ ہو گیا نا۔ تو اسی طرح سے آنے والے وقت جو ہے بہت تیزی سے بدلیں گے، لیکن نہیں بدلے گا تو اللہ کا کلام نہیں بدلے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا کہ ذوالقرنین کے بارے میں، پھر اس نے ایک مہم کی اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا، جو میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ تو بہت ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو۔ یعنی میرے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا، تم مجھے کوئی ٹیکس مت دو، مگر تم خالی کیا کرو، لیبر اپنا لگاؤ تاکہ تم میری محنت سے مدد کرو۔ پھر میں تمہارے اور ان کے درمیان ڈیم بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس میں پگھلتا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا، یعنی پیوند خاک ارد گرد کے ختم ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی وہ آ کے کیا ہو جاتا ہے کہ پھر جو ہے وہ یاجوج ماجوج دنیا میں نکلیں گے اور چھا جائیں گے۔ اب آپ کو تین چیزیں لکھ لیں کہ نا جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کام کرنا ہوتا ہے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب مال ہو تو وہ اللہ کا ہے، وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، تو لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے استعمال کریں، جیسے ذوالقرنین نے اپنا مال لگا کے ان کے لیے مدد کی۔ پھر اس کے علاوہ علم جو ہے اس کو پھیلائیں، اس کو ہے نا بولتے ہیں نا پیٹنٹ کر کے بند کر کے نہ رکھیں، بلکہ وہ علم کو خوب پھیلانے والا چاہیے۔ تو علم پر اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں تاکہ عام جنتا اس سے فیضیاب ہو اور اس پہ غرور نہ کریں۔ تیسری چیز ہے اقتدار۔ اقتدار کا مطلب ہوتا پاور جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کو، کمزور سے کمزور لوگوں کی پروٹیکشن دینے کے لیے اللہ دیتا ہے، نہ کہ اپنی کیا بولتے سیلف گریٹیفیکیشن کے لیے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا کریں، کسی پر بھی ظلم نہ ہونے دیں، کسی طرح کا کسی پر بھی ظلم نہ ہونے دیا جائے، یہ پاور کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیں ہم آتے ہیں سورہ مریم کی طرف۔ سورہ مریم جو ہے یہ حبشہ کے ہجرت جو ہے دو ہوئی تھی، ایک پہلے حبشہ کی طرف پھر دوسری مدینہ کی طرف۔ تو یہ جو ہجرت حبشہ جو تھی اس کے ٹائم کی ہے، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورہ جو ہے آپ نے نجاشی کے دربار میں سنائی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بہت زیادہ مکہ میں ظلم بڑھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جو ہے ہجرت کر لو۔ تو پہلے تو کچھ 11 مرد اور 4 خواتین نے ہجرت کی راہ لی اور ان کے پیچھے قریش مکہ گئے، کفار مکہ گئے، اور وہ لوگوں نے ان کو پیچھا کرنا چاہا لیکن یہ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ گئے تو کچھ ہی مہینے کے بعد دوسری ہجرت میں کچھ 83 مرد تھے اور 11 خواتین تھیں، اور 7 غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے، اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اس ہجرت سے مکہ کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا، کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی، کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ اور عیاش بن ابی ربیعہ، اور ان کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند کے بھائی، سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہلہ، اسی طرح سے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس لیے کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے، اس ہجرت سے متاثر نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیز لوگ دیکھ رہے تھے، تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام دشمنی پر یہ پہلی چوٹ پڑی۔ وہ دیکھیں ان کی ایک قریبی رشتہ دار لیلا بنت حشمہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے، عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا، خدا کی زمین کھلی پڑی ہے،
اب ہم کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں خدا ہمیں چین دے۔ یہ سن کر عمر کے چہرے پر بولتے نا رکت کے تاری، یعنی بہت تکلیف اور اس کے آثار آ گئے، اور جو میں نے کبھی ان پر نہ دیکھے تھے، اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ اور جب وہ یہ بات اپنے شوہر سے کہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے شوہر کہ بنو عدی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عنہ، تو کہہ رہے بنو عدی کے گدھے بھی اسلام لے آئیں گے مگر عمر لانے والا نہیں ہے۔ دوسرے روز عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، اب دیکھیے اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور نجاشی بادشاہ کے پیچھے پیچھے کون آتا ہے؟ یہ کفار آتے ہیں، اور یہ لوگ نے بڑے تحائف لے کر آتے ہیں، اور ان کے بہت ہی چرب زبان اور ایک دم بہت ہی بڑے پولیٹیشین تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلام لے آئے اور وہ فاتح مصر بھی ہیں۔ تو وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا، ان کو بھیجا تھا کہ وہ کنونس کر لیں کہ نجاشی بادشاہ جو ہے یہ تمام لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ تو وہ آ کے نا نجاشی کو بولتے ہیں اور بہت بڑھا چڑھا کے بولتے کہ ایسا کیا ویسا کیا۔ تو نجاشی جو ہے وہ بلا کے مہاجرین کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی ہم تمہاری بات سننا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند آدمی جو ہے دونوں کو موقع دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں صحابی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہم وہی بات ان کو پیش کریں گے، تو خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے۔ دربار میں پہنچے تو جیسے ہی پہنچے نجاشی نے سوال کیا، تم لوگوں نے کیا ہے کہ تمہاری قوم کا دین بھی چھوڑ دیا اور میرے دین میں داخل بھی نہ ہوئے؟ عمرو بن عاص نے ان کو یہ بتایا، جیسے آج کل چل رہا نا ٹیررزم، یہ ٹیررسٹ ہے وہ ٹیررزم ہے۔ تو عمرو بن عاص نے بھی کہا کہ دیکھیں یہ لوگ نے کیا کیا ہے، ہمارے وہاں لا اینڈ آرڈر کے ساتھ بڑا مسئلہ کیا ہوا ہے، اپنے دین کو بھی نہیں مان رہے ہیں اور یہاں آ کر آپ کے دین کو بھی تو نہیں مان رہے ہیں، کچھ نیا ہی دین لے آئے ہیں، نئے ہی قسم کا بولتے ہیں نا ایک پریشان کن خیال لے کر آئے ہیں جس سے لوگوں کے اندر ڈسرپشن ہو جائے گا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کون سا دین اختیار کر لیا ہے، آخر یہ تمہارا نیا دین ہے کیا؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طالب نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں انہوں نے سب سے پہلے عرب کی جاہلیت کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ کی کیا تعلیمات پیش فرماتے ہیں، پھر ان مظالم کا ذکر کیا، یعنی جو ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے، اور اپنے کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسروں ملکوں کی بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا کہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے تقریر سن کر کہا، ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو، خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ حضرت جعفر نے جواب میں سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا۔ نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر تلاوت ختم کی تو اس نے کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ لائے تھے دونوں ہی ایک سرچشمے سے نکلے ہیں، خدا کی قسم میں تو ان لوگوں کے حوالے تم کو نہ کروں گا۔ اب عمرو بن عاص کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ نئے آئیڈیا لاتے ہیں کہ وہ پولیٹیشین ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مگر آپ ان سے یہ بھی تو پوچھئے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کرسچنز ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ لوگ تو کچھ اور کہتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن ان کو، وہ حاملین قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کے خلاف ہیں فی الحال، لیکن کتنا سمجھ رہے ہیں، اور ہم کتاب کے ہوتے ہوئے اور کتاب کو ماننے والے اور اس کی بولتے نا اس کو پڑھنے والے، اس کو چاہنے والوں، ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اور انہوں نے پھٹ سے کیسا ایک پینترا پھینکا اور کہا پوچھئے ذرا کہ ابن عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب سوال کیا تو بڑا نازک موقع تھا مگر سب پریشان بھی ہوئے، پھر بھی اصحاب رسول نے یہی فیصلہ کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی ہے اور اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ واپس گئے نجاشی نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح ہے اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القا کیا۔ نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ اس سے ایک تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے کہہ کر واپس کر دیے، یعنی گفٹس واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ دیکھیے ایک انصاف پسند آدمی جو ہے وہ کس طرح کے فیصلے کرتا ہے۔ اور دوسری بات، رشوت خوری آج ہی کے زمانے میں نہیں چل رہی تھی، ہر زمانے میں تھی۔
لیکن ہر زمانے میں انصاف پسند لوگ رشوت سے اس کو حرام ہی سمجھتے تھے۔ اب شروع کرتے ہیں ہم سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ انہوں نے کس کو چپ کے پکارا؟ اللہ کو، کہ ان کو بھی بیٹا چاہیے۔ اور وہ بیٹا کس کے لیے چاہیے تھا؟ کیونکہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا تھا، اس لیے ان کو بیٹا چاہیے۔ تو اللہ نے ان کو جب بیٹا کی دعا قبول بھی کر لی، اور کیا فرمایا کہ تمہارے لیے ایک نشانی مقرر ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اور پھر کہا کہ یحییٰ کے بارے میں کہا کہ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑا پرہیزگار، اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام ہو اس پر جس روز پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اب وہ لوگ جب زندہ کر کے اٹھایا جائے تو اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے اتنے نیک اور صالح بندے تھے، ان کو بھی قتل ہوا تھا یحییٰ علیہ السلام کا، کیونکہ وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ ان کو قتل کیا تھا، کس بنا پر کہا قتل کیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ جو ہے لوگوں کو ان کی اخلاقی تربیت کرتے تھے، تو وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے، وہاں پہ فحش پھیلا ہوا تھا۔ تو بولتے فحاشی کا یہ عالم تھا کہ اس کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، تو جو بھائی فلپ کی بیوی کو ہیریاس کو اس نے اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ نے اس پر ہیرڈ کو ملامت کیا اور اس کی فاسقانہ حرکت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس جرم میں ہیرڈ نے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، تاہم ان کو ایک مقدس اور راست باز آدمی جان کر احترام بھی کرتا تھا۔ اس نے جیل میں تو ڈالا لیکن جانتا تھا کہ یحییٰ کیا ہے، یہ اچھے آدمی ہے، اس لیے مجھے ٹوکتے رہتے ہیں، تو اس نے کچھ اور ان کو نہیں کیا۔ اور پبلک میں ان کا غیر معمولی اثر سے بھی وہ ڈرتا تھا۔ لیکن جو اس کی جو کیپ تھی، جو میڈ تھی، وہ بہت ان سے جلتی تھی، اور وہ کیا بولتی ہے کہ نا آپ جو ہے اس کا سر مجھ کو لا کے دو۔ وہ ایک ڈانس کرتی ہے ایک وہ فنکشن میں، اور اس ڈانس سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا تو مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ تو اس کی جو وہ مسٹریس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ اس کا سر چاہیے یحییٰ کا۔ تو اس ڈانسر کے کہنے پہ یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتائی جا رہی بات کہ کس طرح سے یہ قوم جو ہے اللہ کی احکامات کو پیچھے رکھتی ہے، اپنے نفس کو کتنا آگے کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا۔ اب یہاں پہ لمبی بات تھی کہ کس طرح سے مریم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا، اور فرشتے نے جب اس کو بشارت دی تو مریم بول اٹھی کہ کیسے میرے پاس بیٹا ہوگا جبکہ مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، اور میں کوئی بدکار عورت ہوں نہیں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے، اور ایسا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ مریم کو اس کے بچے کا حمل رہ گیا، اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور مقام پہ چلی گئی۔ پھر اس کی زچگی میں تکلیف نے اس کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائیتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا، ان کے لیے الگ سے پانی ہی نکال دیا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر ترو تازہ کھجور ٹپک پڑیں گی۔ کھجور کا درخت ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے نارمل حالت میں بھی ہلا سکیں، لیکن یہ تو لیبر پین میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا ہلا، یعنی ہاتھ رکھ اور باقی کام جو ہے اللہ کرے گا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ بغیر ہاتھ پیر ہلائے آپ کو دنیا نہیں ملے گی، آپ کو اس دنیا کے لیے دیکھیں جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا سے تم دنیا کو چھوڑ دو، رہبانیت کی زندگی گزارنے کو اسلام نہیں کہتا ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو محنت بھی کرنی ہے، دنیا بھی بنانی ہے، لیکن دنیا بنانے کے بعد اس کو دل میں نہیں بسانا ہے، بسانا اللہ کو ہے دل میں۔ آپ کو دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے، جیسے بولتے ہیں کہ نا مومن کی مٹھی میں جو ہے پوری معاشی پالیسی جو ہے اس کی قید میں ہو، مٹھی میں ہو، لیکن دل میں کیا ہو؟ اللہ ہو، نہ کہ اس مال کی، اس معیشت کی یا اس دولت کی جو اللہ نے سورہ توبہ میں بتایا تھا نا، وہ 8 محبتیں، وہ محبتیں دل میں نہ بسنے پائیں۔ اب دیکھیے مریم علیہ السلام کے جو یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ بڑے ہو جاتے، وہ پیدا ہوتے ہیں، مریم ان کو لے کر آتی ہیں، ابھی وہ گود میں ہی ہے اور گہوارے میں ہے اور وہ بچہ ہے، اور آپ لوگ پوچھتے کہ مریم تم نے کیا کیا ہے، تم اشارہ کرتی ہیں تو بچہ کہتا، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں،
اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ کو جب میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں اور جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے اس عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا ہوا، اللہ نے ان کو قدرتی موت نہیں دی، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا۔ یہ زندہ اٹھایا گیا جب سبحان اللہ اسرا جب ہم پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس آئیں گے، اپنی زندگی کو پورا کریں گے، پھر طبعی موت مریں گے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے جو آخری زمان کی حدیثوں میں سے کہ وہ دمشق کے پاس اتریں گے، اور پھر وہاں پہ وہ دجال کو جو ہے لد کا ایک ایریا ہے جو اسرائیل میں ہی ہے، وہاں کے پاس، وہاں پہ ابھی ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، وہاں پہ وہ دجال کو جو ہے ختم کریں گے۔ تو یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ اپنے یہ سورہ طٰہٰ کی طرف۔ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ان کے قبول اسلام کی سب سے مشہور اور معتبر روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے وہ نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت ایک صحیفے کی تعلیم سے حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کی پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا، ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو۔ حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر پشیمان ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑیں گے نہیں، پھر کہا جب تک تم غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے ایک لفظ ایک بیک وقت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارت جو ان کی آہٹ پاتے چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا، باخدا مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ خدایا ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ بس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکرے سے رہی کسر پوری کر دی، اور اس وقت حضرت خباب کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں پہ جو دار ارقم میں، تو وہاں پہ سب صحابی لوگ ڈرے ہوئے تھے، تو وہ سب لوگوں نے سوچا کہ عمر آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا۔ تو حضرت حمزہ اس وقت اسلام ان سے 2 یا 3 دن پہلے قبول کیے، تو انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر وہ اچھی نیت سے آیا تو پھر ہے نا الحمدللہ، اگر نہیں تو یہ تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ تو ان کے مقابلے کی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت حمزہ ہی تھے۔ لیکن جب حضرت عمر پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنی تلوار کو گردن میں اس طرح سے لٹکا لی تھی جیسے وہ علامت ہوتی ہے غلامی کی۔ تو وہ داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلام بن کے، اور کہا عبد بن کے، اور وہاں پہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوں وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے شہادہ پڑھا۔ تو بولتے ہیں کہ اس کے بعد سے پہلی بار وہ جب یہ لوگ چھپ چھپ کے اسلام کو فالو کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پہلی بار مکہ میں فرسٹ ٹائم کعبہ کے سامنے نماز ادا کی گئی، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تب سے لے کے اور جب تک وہ حیات سے رہے، اسلام کو عروج ہی نصیب ہوا، اس کو عزت ہی نصیب ہوئی۔ اور ہم نے مریم میں کیا پڑھا تھا کہ وہ جو ان کے چچا زاد جو بہن تھی، ان کے شوہر کیا بول رہے تھے، ادی کا گدھا بھی اسلام لے آئے گا لیکن عمر نہیں لائیں گے۔ تو آگے بغیر فیوچر کی بات کوئی نہیں جان رہا ہوتا، کون کہاں پہنچے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنا زیادہ ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم کبھی اور ڈیٹیل میں لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار حدیث کا مفہوم ہے کچھ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے موسیٰ کی طرح ہے،
تو اب اس میں بہت سارا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو لیں گی، جیسے جادوگروں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے نا ان کی رسیاں اور پھر کس طرح سے وہ جادوگر جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد میں نے جو ایک لیا ہے وہ آیت یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، تم پر من سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹ پڑے پھر وہ گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھی راہ چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. اب اللہ رب العالمین بتا رہا اپنی نعمتیں کہ تم لوگوں کو میں نے اتنا دیا، اس کے باوجود تم ہر نعمت کو پانے کے بعد میرے ساتھ کیوں یہ کرتے ہو. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کی بڑی لمبی سٹوری ہے، انشاءاللہ میں آگے لوں گی. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کرتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. یہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایک کر کے ہدایت کی طرف لاتے ہیں، اتنی محنت کر کے ان کو صراط مستقیم پہ لاتے ہیں، اور ایک قوم مستقل ناشکری اور نافرمانی کرتی رہتی ہے. اب یہ قافلہ جب چل رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کرنا تھا اللہ سے، تو دوڑے دوڑے جاتے ہیں تاکہ ان کا رب ان سے خوش ہو جائے. میں نے یہ بات اس لیے لی کہ فرحت ہاشمی کو جب میں سن رہی تھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے ایک بار بلایا تھا، مطلب کبھی کبھی بلاتے تھے، اور امت مسلمہ کو، عام لوگوں کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ 5 وقت ان کے اپوائنٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملتے ہیں. جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو 5 وقت آپ کے رب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. تو کیا ہم اتنی جلدی اور خوش جاتے ہیں جس سے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں احساس ہے کہ ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں. تو آج سے جب ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہم کیا کریں گے، اس بات کو احساس کریں گے. اسی لیے اول وقت کی نماز کی بڑی اہمیت بھی ہے. اس کے بعد موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ آج تک تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھلائیوں کا وعدہ کیا وہ سب تمہیں حاصل ہو گئی. تمہیں مصر سے بخیریت نکالا، غلامی سے نجات دی، تمہارے دشمن کو تہس نہس کیا، تمہارے ان صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں سائے اور خوراک کا بندوبست کیا. کہ سارے اچھے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ اس کے بعد انہوں نے جواب دیا ہم آپ سے کوئی وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات سے بوجھ سے ہم لد گئے تھے تو ہم نے بس ان کو پھینک دیا، اور پھر اس طرح سامری نے کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا. اب یہ دیکھیے غلام ذہن کی پیداوار، وہ اتنے سال غلامی میں تھے، جس نے ان پر ایک مدت تک ظلم کیا انہی کے طور طریقے وہ اختیار کرنے لگے. مطلب وہ اس قدر اپنے رب کے ناشکرے بن کر رہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے معجزے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا سمندر کو پھٹتے ہوئے، اس کے باوجود یہ بچھڑا پوجنا شروع کر دیا. اسی کو مسلمان بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کرنے لگا ہے، اب ان کے طور طریقے دوسری قوموں کے طور طریقوں سے متاثر ہونے لگا ہے. بہرحال علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ بالکل قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، دوسری قوموں کے مطابق ہوتا ہے. اب ایک آیت میں نے سورہ طٰہٰ کی ایک اور لی ہے، دیکھیے یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہے، جب شیطان اور آدم علیہ السلام کے تعلقات کی ہے. تو دونوں سے جب ہے نا، دونوں میں کیا ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشا. کس کی؟ آدم کی. اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے پہلے دن سے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی سنت نہیں بدلتی ہے۔ انہوں نے تمام رسولوں سے ایک ہی بات کہی کہ جب بھی میری کوئی نصیحت آئے، ذکر آئے، تو اس کو تم کیا کرنا، اس کو پکڑنا، اس پہ عمل کرنا، اس پر چلنا، اس سے منہ مت موڑنا۔ اور جو اس سے منہ موڑے گا تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو دنیا کی زندگی میں میں اس کو کیا کروں گا، تنگ کر دوں گا۔ تنگ دستی لاحق ہوگی، اس کا مطلب ہمیشہ وہ فقیر ہی نہیں بنا رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے چین نصیب نہ ہوگا، کروڑپتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، ہفتے اقلیم کا بولتے ہیں نا اس کے اندر فرما روا بھی ہوگا تو بے کلی اور بے اطمینانی سے نجات نہ پائے گا۔ اس کی دنیاوی کامیابیاں ہزاروں قسم کے ناجائز تدبیروں کا نتیجہ ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر سے لے کر اپنے گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول، ہر چیز میں اس کی ایک کشمکش رہے گی کہ یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ کیس ہو رہا ہے، وہ کیس ہو رہا ہے، تو اللہ اس کے پر دنیا تنگ کر دے گا۔ اور قیامت کے روز اسے اللہ کہہ رہا ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا، تو اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اللہم حفظنا، اللہم حفظنا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت ہی ڈرانے والی بات تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ، میں اپنی بات ختم کروں گی اس آیت کو لے کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی دنیاوی زندگی کی شان و شوکت جو کسی کو بھی ہم نے دی ہے، تو اس کو دیکھ کے للچاؤ نہیں، اس کی طرف لالچ بھری امید سے نظر سے دیکھو نہیں، وہ تو ایک آزمائش میں ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ اور جو تجھے اللہ نے رزق حلال دیا وہی تیرے لیے کیا ہے، بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ خود بھی نماز قائم کر، اپنے اہل و عیال کو بھی کیا حکم دے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ اور یہاں پہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیاوی زندگی میں، یعنی دنیا والی زندگی میں، اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ آپ اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ناشکری کرتے رہیں گے، ہمیشہ بے چینی میں رہیں گے، اور ہمیشہ اذیت میں رہیں گے۔ اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ یہ سوچیں گے اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے، الحمدللہ۔ لیکن علم اور عمل میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کے الٹا کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے ہیں، اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، اور علم و عمل میں کیا کرتے ہیں، اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہنے کا رہتا ہے ارے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہی، وہ تو یہ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ تو ایسا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ جو ہے علم اور عمل میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھیں۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہی ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔